چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ مبارک کی گفتگو کا موضوع جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ موت ہو تو اسلام پر، موت ہو تو اسلام پر۔ باری تعالی جل شانہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان۔ یہ ہوئی آیت کریمہ اور یہ ہوئی اس کا ترجمہ، اور یہ ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان۔ اب اس میں اللہ نے کیا فیصلہ سنایا اسی کو سمجھنا ہے یہاں بیٹھ کر، اور ساری زندگی اسی کو سمجھتے رہنا ہے۔ جو نہ سمجھے تو انکار ہے قرآن کا، اس لیے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآنی الفاظ ہیں جو میں نے پڑھے، آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کی، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، قرآن مجید کی آیت شریفہ کو سنایا ہے اور اس کا ترجمہ سنایا ہے، اور ترجمہ یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خطاب کس سے ہے؟ اللہ کا، ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے بعد جو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ سے ڈرنا ایمان والوں ہی کو زیبا ہے، ہر ایک نہیں ڈرے گا۔ بندے تو بے شمار ہیں اللہ کے، کافر بھی بندے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، وہ بھی مشرک بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، منافق بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اہل کتاب بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، مگر ڈرنا اللہ سے یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ یہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرے گا، یعنی ہر ایک اس منزل پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ سے ڈرنا ایک صفت ہے، کس کی؟ ایمان والے کی، جس کو کہتے خوبی۔ صفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوبی۔ تو خوبی ہے ایمان والے کی اللہ سے ڈرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ معلوم ہوا کہ ایمان تو ہے ہی، کیونکہ دیکھیں نا، ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو جو ہی اس کی زبان کھلتی ہے، اس سے کوئی پوچھے تم کون ہو، کہے گا مسلمان، یہی کہے گا نا بھائی۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا کسی کو سوال کے جواب میں یہ نہیں کہے گا میں کافر ہوں، معاذ اللہ، کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہو، کیا کہتے ہو؟ مسلم۔ کوئی فارم آپ کو دیا جاتا ہے، شناختی کارڈ کا ہو یا کوئی اور فارم ہو،
اس پہ خانہ اگر بنا ہوا ہو مذہب کا تو مسلمان اس میں کیا لکھتا ہے؟ مسلمان، اسلام، یہی لکھتا ہے نا. ریلیجن کیا لکھتا ہے؟ اسلام. کبھی سنا آپ نے کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو کافر لکھتا ہو؟ نہیں نا، لکھنا بھی نہیں چاہیے، معاذ اللہ، اللہ بچائے. یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے تمہیں مسلمان ہونے کی. سارا دن سجدے میں سر کو جھکا کر شکر کرتے رہو تو کم ہے کہ تمہیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا، مسلمان بنایا، تم مسلمان کہلائے. نبی آخر الزمان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمہیں پیدا کیا. یہ تو تمہاری شان ہے جو اللہ نے بنائی. جو مسلمان اپنی اس شان کو نہ سمجھے وہ جاہل ہے. جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، اپنی اس شان کو جو نہ سمجھے کہ میری یہ شان ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. فخر سے بتا سکتے ہو تم کون ہو. Who are you? I am Muslim. تو یہ مسلم کہنا اپنے آپ کو فخریہ ہے، کوئی معذرت کے ساتھ نہیں ہے، کوئی شرمندگی کے ساتھ نہیں ہے، فخر کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ میں مسلم ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ اسلام ہے، اور جو اسلام پر ہوتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے. اہل کتاب یہ نہیں کہہ سکتا میں مسلم ہوں، عیسائی نہیں کہہ سکتا میں مسلمان ہوں، ہندو نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں، پارسی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں، بدھسٹ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں، یہودی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں. یہ تو کہہ سکتا ہے میں اہل کتاب ہوں. یہودی کہہ سکتا ہے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، آئی ایم اے بلیور آف موسیس، یہ تو کہہ سکتا ہے. عیسائی یہ تو کہہ سکتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں. مگر مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہو. دیکھا آپ نے؟ پوچھ لو کسی سے جا کر کہ ہم نے سچ سنا یا غلط سنا. کوئی کہے غلط سنا تو مجھے آ کے بتانا. بھائی تمہارا تو لا الہ الا اللہ بھی تم کو مسلمان نہیں بنائے گا. صرف لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں بنائے گا. صرف تم کو یہ بنائے گا کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ، بس اتنا ہی معنی ہے نا اس کا. تو کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہے اور یہ کہے کہ میرا اس پر ایمان ہے تو کیا ہوگا؟ کہ وہ ایک اللہ کا ماننے والا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں موحد. مومن نہیں. مومن کے لیے اس کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک قید اور لگانی پڑے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب کہے گا میں مسلمان ہوں، تب کہے گا میں اہل ایمان ہوں. کیونکہ اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ بندے کو مسلمان بناتا ہے، یہ بندے کو مومن بناتا ہے. سارا دن آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، محمد رسول اللہ پر ایمان نہ ہو تو مومن کیسے ہو جاؤ گے؟ لہذا یہ تو فخر ہے مومن کا، یہ شان ہے بندے مومن کی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنے والا ہے، ماننے والا ہے. اس پر آپ رات دن شکر کرتے رہو نا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے کہ میں مسلمان ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، تو یہ شکر تمہارا کم ہوگا، کیونکہ تم تو اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے.
اس نعمت کا جو اللہ نے تم کو دی. میرے خاندان کے بزرگ گزرے حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نعت شریفہ کے ایک شعر میں فرماتے ہیں شکرانہ ادا کیوں کر ہم سے ہو مسلمانوں. کیسے ادا ہو شکرانہ ہم سے؟ یہ شکرانہ کوئی معمولی بات ہے کہ جو 2 پیسے میں اور 4 پیسے میں ادا ہو جائے؟ شکرانہ ادا کیوں کر ہم سے ہو مسلمانوں ہم نعمت دین پائے احسان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم نے دین کی نعمت پائی. میرے دوستو یہ اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرما دی, دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے بہت بڑا پوائنٹ آج کے جمعہ کا, ہر نبی, ہر رسول, ہر پیغمبر, ہر میسنجر اسلام کی دعوت لے کر آیا ہے. خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو, خواہ وہ یوسف علیہ السلام ہو, خواہ وہ یعقوب علیہ السلام ہو, خواہ وہ سلیمان علیہ السلام ہو, خواہ وہ داؤد علیہ السلام ہو. مثال دے رہا ہوں, ہر نبی, ہر رسول, ہر پیغمبر اسلام کی دعوت لے کر آیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا. فیصلہ کیا کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ صرف دین اسلام ہے. زبور میں بھی یہی دین ہے, تورات میں بھی یہی دین ہے جو اصل تورات تھی. آپ اس بات کو یاد رکھنا آج کے جمعہ کی, جو تورات نازل ہوئی تھی نا آسمانی کتاب کے طور پر, وہ اسلام لے کر نازل ہوئی تھی. جو زبور آسمان سے نازل ہوئی تھی وہ اسلام کی دعوت لے کر آئی تھی. جو انجیل آسمان سے نازل ہوئی وہ اسلام کی دعوت لے کر آئی. سمجھ گئے آپ؟ ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول, ہر میسنجر اسلام لے کر آیا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑی کر سکتا کہ کسی کو اسلام کی دعوت دے کر بھیجے, کسی کو کوئی یہودیت کی دعوت دے کر بھیج دے, کسی کو عیسائیت کی دعوت دے کر بھیج دے. ایسا نہیں, یہ تو لوگوں نے خود بنا لیا, یعنی گڑبڑ کر دی, گڑبڑ گھوٹالا جو آج دنیا میں دیکھتے ہیں ہم اسلام کے سوا دیگر مذاہب میں, یہ گڑبڑ گھوٹالا ہے. ورنہ دین صرف ایک واحد, قرآن کہہ رہا ہے نا, یہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ قرآن کی الفاظ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, کوئی اور دین اللہ کو قبول نہیں ہے. نو, ریجیکٹ, اللہ قبول نہیں فرماتا کسی کا دین. اللہ کے پاس جس دین کی قبولیت ہے بارگاہ الہی میں وہ دین اسلام ہے. کلمہ طیبہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, کلمہ شہادت ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہے. اس کے علاوہ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے, اللہ کو کچھ پسند نہیں, بس یہی پسند ہے. باقی دنیا کچھ بھی کہتی رہے, اللہ نے دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اچھا اللہ کو صرف دین اسلام پسند ہے تو یہودیت کیوں ہے, عیسائیت کیوں ہے, بدھ مت کیوں ہے, شرک کیوں ہے, کفر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ امتحان گاہ بنایا ہے اللہ نے, امتحان گاہ, آزمائش گاہ, دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, قرآن کی سورہ ہے سورۃ الملک, جس میں اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. امتحان گاہ ہے,
دنیا دار العمل ہے. اس لیے راستے الگ الگ نظر آ رہے ہیں دنیا میں اس وقت، مگر حق کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، بس وہ صراط المستقیم جو ہے نا وہ دین اسلام ہے، وہ صراط مستقیم ہے. باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں، اس میں کوئی اسٹریٹ راستہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو صرف اسلام. بس تحقیق کر لو آپ. اب آؤ اس طرف جو آیت شریفہ ہے کیونکہ وقت کم ہے. یا ایھا الذین آمنو، کیا فرمایا اللہ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102 میں؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. میں نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو جو آواز دی گئی اللہ کی طرف سے تو کن کو دی گئی؟ ایمان والوں کو. معلوم ہوا کہ ایمان ہونا، مسلمان ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہنا یہ الگ مسئلہ ہے. بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے ہیں، ان کو کہتے ہیں بائی برتھ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے. اب اللہ سے ڈرے یا نہ ڈرے وہ ان کا الگ مسئلہ چل رہا ہے. اللہ سے ڈرنا یہ ایمان والے کی شان ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہنا. خوف خدا رکھنا دل کے اندر. خوف خدا تم کو حرام سے بچائے گا، گناہ سے بچائے گا، کفر سے بچائے گا، شرک سے بچائے گا، دھوکہ دہی سے بچائے گا. خوف خدا. ناحق قتل و غارت گری سے بچائے گا. کون؟ خوف خدا. اور خوف خدا دل سے نکل جائے بس پھر کھلی چھٹی. اس کی گردن مار دو، اس کی گردن مار دو، اس کا پلاٹ قبضہ کر لو، اس کا پلاٹ قبضہ کر لو، اس کی چیز چھین لو، اس کی چیز چھین لو، اس کے گھر چوری کر لو، اس کے گھر ڈاکہ ڈال دو. سمجھ گئے بات؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ خوف خدا نہیں ہے. خوف خدا کا نہ ہونا یہ سب گندگی کرواتا ہے، اور خوف خدا ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ. اب اللہ سے ڈرتے رہنا جو ہے نا، فرمایا حق تقاتی، جیسا کہ حق ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ جیسا حق ہے ویسا تو ہماری کیا مجال ہم اللہ سے ڈرے؟ ہم لوگ تو ناچیز بندے ہیں، ہم لوگ تو عاجز ہیں، گناہگار ہیں. ویسے ہی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم کیسے اتنا حق ادا کریں گے؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورۃ التغابن میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے کئی درجات ہیں. تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ بچنا بری چیز سے. اس میں گناہ بھی آ گیا، اس میں کفر بھی آ گیا، اس میں شرک بھی آ گیا، اس سے بچنا یہ تقویٰ ہے نا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تو بچو. بھائی تم نبی نہیں ہو، تم ولی نہیں ہو، تم صحابی نہیں ہو، ان کے درجات تو بہت بڑے درجات ہیں نا. تم ان کے پائے کے تو ہو نہیں، تم تو عام مسلمان ہو. مگر کم از کم اتنا تو کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، اتنا تقویٰ تو پیدا کر لو. جہاں اللہ نے خود چھوٹ دی ہے وہ چھوٹ ہے. اسلام کے اندر بہت ساری باتوں میں، عبادات کے اندر رخصتیں ہیں، رخصتیں ریلیکسیشنز ہیں، لے لو. کون منع کرتا؟ بھائی مسافر روزہ نہیں رکھتا، نہیں رکھ سکتا، اللہ نے فرمایا چھوڑ دے، بعد میں رکھ لینا. بہت زیادہ بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، تندرست ہو جاؤ تو رکھ لینا. ایسا بیمار جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا کبھی، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فدیہ دے دو، مت رکھو. یہ ہے نا. تو تقویٰ ہے اپنی اپنی قوت کے مطابق، طاقت کے مطابق. جتنی اللہ نے تمہیں صلاحیت بخشی ہے اتنا تقویٰ تو پیش کر دو. اپنے آپ کو کم از کم اتنا تو کرو. یہ تو نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دو، نہیں.
تو اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ کر لو. دیکھیں نا حج بھی تو استطاعت والے پر فرض ہے نا. اللہ کے سارے بندوں پر, سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. ان پر فرض ہے مسلمانوں میں سے جو طاقت رکھتا ہے حج کے راستے کی, ورنہ نہیں ہے. تو حق تقاتی میں اس کو سمجھ لیں آپ. بس میں بات تو کافی کر سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, مگر وقت اجازت نہیں دیتا نا, اس لیے ذرا اندر سے ٹینشن ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بات کروں. تو ایک حصہ آیت کریمہ کا جو ہے وہ تو اس پر ہے, ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایک حصہ تو یہ ہے. اب اگلا حصہ جو ہے نا بڑا اہم حصہ ہے, وہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. ہاں ہاں ہاں, بڑا اہم حصہ ہے, ویری امپورٹنٹ. موت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بتاؤ, چیلنج کر دو آپ پوری دنیا کو. سپر پاورز, کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سپر پاور, جن کو زوم ہے, جن کو گھمنڈ ہے کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ملک ہیں, ہم ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے سے چھوٹوں ممالک کو, حکم دے سکتے ہیں, غلام بنا سکتے ہیں. ان سے پوچھو موت کا انکار کر سکتے ہو؟ کہیں گے نہیں. ہے نا, کیا کہیں گے؟ نہیں. باپ بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا. کیوں؟ کہ موت جو ہے وہ ایک فیکٹ ہے, حقیقت ہے, اٹل ہے, آنی ہی آنی ہے. 70 پردوں میں چھپ جاؤ, ادھر سے ادھر ملک چلے جاؤ, پھر بھی آئے گی موت. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے حکایت بیان کی, اپنی مثنوی رومی نے حکایت بیان کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو موت کا خوف پیدا ہو گیا, موت سے گھبرا گیا کہ مجھے موت نہیں چاہیے, میں مرنا نہیں چاہتا, میں موت سے فرار چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا. اے سلیمان علیہ السلام, آپ کا تو قبضہ ہے جنات پر, کنٹرول میں آپ کے جنات, ذرا ایک کسی جن کو آپ یہ حکم دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے فلاں ملک میں پہنچا دے, کیونکہ مجھے یہاں تو موت کا ڈر لگ رہا ہے, میں تو بہت گھبرا رہا ہوں, کانپ رہا ہوں, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا. سمجھانے کے لیے مثال دی مولانا روم نے. حکایت ہوتی ہے سمجھانے کے لیے, تمثیل ہوتی ہے صرف. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کا یہ لرزنا کانپنا دیکھا موت سے ڈرنے کا, تو جن کو حکم دیا, اے جن اٹھائے اس کو, کہاں جانا چاہتا ہے یہ وہاں جانا چاہتا ہے فارم میں. بولا پہنچا اس کو, جا. پہنچا دیا, پہنچ گیا وہاں. جیسے وہاں پہنچا اسرائیل علیہ السلام آ گئے, موت کے فرشتے آ گئے, روح قبض کر لی, مار دیا اس کو, آ گئی موت. اب اسرائیل علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا کہ اسرائیل یہ تو بتاؤ, یہ بندہ گھبرا رہا تھا موت سے, اس نے مجھے درخواست کی مجھے کہ مجھے دوسرے ملک میں پہنچا دو, یہاں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے موت آ جائے گی, میں نہیں مرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جن کو کہا وہاں پہنچا دو, تم نے اس کو وہاں مار لیا. کہا سلیمان علیہ السلام یہ بیچارہ جاہل بندہ, اس کو کیا پتا تھا کہ موت تو ہر جگہ آئے گی. اصل میں اس کی موت وہیں لکھی ہوئی تھی جہاں اس کو جانا تھا, جہاں یہ جانا چاہ رہا تھا موت وہاں لکھی تھی, اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کب آئے اور اس کا گلا دبا دوں. بس یہ پہنچا اور میں نے اس کو مار دیا, روح اس کی نکال لی. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری منزل آسان کر دی, راستہ آسان کر دیا. مولانا روم نے اس حکایت کو بیان کر کے سمجھایا کہ بھائی موت تو تمہیں ہر جگہ آئے گی, تو کوئی کتنا ہی بڑا سپر پاور ہو, باپ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا موت سے, کیونکہ موت آئے گی ہی آئے گی. مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرما رہا ہے تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا. کہ اللہ کو تمہاری وہ موت پسند ہے جو اسلام کی حالت میں آئے. کتا بلی بھی مرے گا, تم کتے بلی نہیں ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. جب اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے تو اس میں سے ان کو اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے جن کو مسلمان بنا دیا ہے.
تو اللہ یہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز مت مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ مسلمان ہو کر. یعنی تمہاری موت آنی چاہیے اسلام کی حالت میں، کلمے پر موت ہونی چاہیے. مرتے وقت اسرائیل جب تمہاری روح قبض کرنے آئے تو دیکھے کہ میں جس بندے کی روح قبض کرنے آیا ہوں، مجھے تو ہر ایک کی روح نکالنی ہے، مگر جس کی روح نکالنے آیا ہوں اس کے پاس تو موت خود صلاۃ و سلام پڑھنے والی آ رہی ہے. اس کے پاس تو موت خود جو ہے وہ ایسی نرم ہو کر آ رہی ہے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مسلمان کو موت آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو اس کے لیے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی روح نکالنے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ روح نکلے تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اللہ تک پہنچا دیں اس کو. یہ ہے بات. دیکھیے نا، آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جب بڑے بڑے بزرگان دین کا انتقال ہوتا ہے تو ہم ایک دو لفظ استعمال کرتے ہیں، یا کہتے ہیں وصال. وصال کا مطلب ہے ملاقات. کس سے؟ اللہ سے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب مومن کا وقت ہوتا ہے انتقال کا تو وہ اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اور جب کافر کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، وہ مر رہا ہوتا ہے، تو نہ وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے نہ اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو موت کی بات آپ فرما رہے ہیں، تو موت تو کون خوشی سے قبول کرتا ہے؟ فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے، موت تو آئے گی آئے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد ایک ہے ملاقات اللہ سے، اور وہ ملاقات بڑی بڑی افضل نعمت ہے اور وہ مومن کے حصے میں آتی ہے، کافر کے حصے میں نہیں آتی. اب دیکھو نا، کافر کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ بول سکتے ہو؟ نہیں. کافر کے لیے آپ جنت کی دعا کر سکتے ہو؟ نہیں، گناہ ہے. کافر کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہو؟ نہیں، گناہ ہے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہوا ہے نا، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، کسی مولوی نے نہیں، مفتی نے نہیں، اللہ نے قرآن منع کیا ہے کہ کافر کے لیے نہ مغفرت نہ رحمت نہ جنت، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف بندے مومن کے لیے ہے. تو ہم کو تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی حالت میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے تھے، 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تقریر کے بعد. میرے جد امجد باہر مزار شریف ہے نا جن کا، میرے دادا، تو بیان فرما رہے تھے. دعا کے وقت انہوں نے ایک شعر پڑھا. شعر کیا پڑھا؟ ایک ربائی پڑھی 2 اشعار کی. بڑے مشہور شاعر ہندوستان میں گزرے ہیں، ان کو عاشق رسول شاعر کہا جاتا ہے، امیر مینائی. ان کی ربائی پڑھی. کیا کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. یہ ہے نظریہ، یہ آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی. اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اگر نزع کے وقت ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا تو سب کچھ ہو گیا، ورنہ بیکار بیکار بیکار. دنیا کا ہر خزانہ مل جائے مگر ایمان نہ ملے تو سارے خزانے بھاڑ میں جائیں، مٹی میں جائیں، کھڈ میں پوے، یوں سمجھ لو آپ. کیونکہ ایمان کی نعمت جو ہے نا بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. میرے خاندان کے بزرگ کا شعر پڑھ کر ختم کرتا ہوں. صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مت موت سے مر یوں تو خلقت ہے سبھی مرتی، ساری خلقت مرتی ہے.
ہر مسلم و غیر مسلم مرتا ہے. ابھی میں نے کہا نا انکار کرے کوئی نہیں کر سکتا. چیلنج ہے یہ اللہ کا چیلنج، قیامت تک رہے گا یہ چیلنج کہ کوئی اپنے آپ کو موت سے روک نہیں سکتا. مت موت سے مر یوں تو خلقت ہے سبھی مرتی، مر عشق الہی میں یوں بگڑی بنا جا تو. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، اسلام پر جینا اور اسلام میں مرنا نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم.